ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وصفينا وحادينا ومرشدنا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس انسانوں پہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرح طرح کی حکموں کو پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھیجے، بزرگان دین رحمہ اللہ کو بھیجے۔ ابھی حج کا ٹائم ہے، حج کا دور ہے، زمانہ بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، سبھی لوگوں کو حج کے لیے اس بار بلائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حج کے جانے کا اور وہاں پر کی حاضری اور وہاں پر کے ارکان کو صحیح ان لوگوں کو پورا کرے اور ان کی دعاؤں اور محنتوں سب چیز کو قبول کرے، آمین۔ اور اس بار جو جا نہ سکے انہیں اللہ تعالیٰ اب ہر سال بلائے اپنے دربار میں۔ یہ حج تو ہے ہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے وہی جاتے ہیں۔ مال سے حج نہیں ہوتا، بادشاہیت، کسی عہدے سے حج نہیں ہوتا۔ جسے مالک چاہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے اپنے گھر کے زیارت کے لیے، اپنے گھر کی طواف کے لیے بلائیں۔ کئی لاکھوں کروڑوں ایسے آدمی ہیں کروڑ پتی ہو کر کے بھی وہ حج نہ کر سکے، اور ان کے دلوں میں بھی حج کا خیال نہیں آتا ہے۔ یہ حج اتنی بڑی اسلام میں ارکان ہے۔ ایک دفعہ جو بیت اللہ کو دیکھے محبت کی نظر سے، حدیث پاک میں آتا ہے 500 سال نفل عبادت اس سے زیادہ وزنی یہ ایک نظر دیکھنا ہے۔ اور اس میں حج اسود جو ہے اس کا بوسہ لینا وہ اتنا قیمتی ہے کہ 1000 سال عبادت کے زیادہ وزن ہے کہ ایک بار بوسہ لینا حج اسود کا۔ اور عجیب و غریب وہاں کا منظر ہے، مالک کا دربار ہے۔ آدمی کا جب یہاں سے جانے کا ہو جاتا ہے تو وہ اسی ٹائم سے اس کا رونا دھونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے میں کہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر کہاں بابرکت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں اپنے دربار کے لیے چن لیے، بلا رہے ہیں۔ اب نہ جانے کیسے کیسے حالات آئیں گے، اس کے دل میں عجیب خیال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے چلا وہ میرا مہمان ہوتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم دنیاوی کوئی بادشاہ یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کسی کے یہاں جاتے ہیں اور وہ بولتا ہے میرا مہمان ہے، تو اسے کتنا خوشی ہوتی ہے معلوم۔ اب کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجی میرا مہمان ہے، گھر سے نکلتے ہی میرا مہمان وہ بن جاتا ہے، اور اس کے سارا انتظام میں کرتا ہوں، اس کے آنے کا، اس کے راستے میں فرشتے سے کرواتا ہوں، اس کے آنے کا پورا انتظام ہم کرواتے ہیں۔
مال دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چیٹی کو ایک بار خیال آئی کہ میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتی، اس کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ مکے کے کبوتر کو بھیجے کہ جاؤ فلانے جگہ چلے جاؤ، چیٹی تمہارے پیر میں لپٹ جائے گی اور تم اسے لتاؤ گے یہاں پہ اور وہ طواف کرے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کا طواف کیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ سارے نبیوں کا طواف سنت کو زندہ کرے تو اللہ کے اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا طواف کرے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، سارے لوگ کی سنت ہے۔ تو عجیب و غریب حج کا منظر ہے۔ آدمی جب جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، گناہ گار اپنے آپ کو وہاں پہنچے، کہاں میں گناہ گار، کہاں آپ کی یہ بلاوا۔ اللہ جسے چاہے اسے ہی بلا لیتے ہیں اپنے دربار میں، اور وہاں کا عجیب و غریب وہاں کا منظر ہوتا ہے۔ آدمی بیٹھا رہتا ہے، طواف ہوتے رہتا ہے، 24 گھنٹہ طواف ہوتا ہے۔ جب اگر نماز کے دوران طواف بند ہو جاتا ہے تو دوسری مخلوق آ کر کے اس گھر کا طواف کرتی ہے، ابابیل چڑیا طواف کرتی ہے۔ میں خود یہ اس واقعات کو سنا تھا، تو ہم اکثر گئے ہوئے تھے عمرہ کے لیے، تو بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز کے بعد میں ہم نے دیکھا، مطلب یہ چیز غور کرتے تھے کہ میں اپنے آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا، دعا کرتا تھا، تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے سلام ہمیں پھیرتے دیکھے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی چڑیا اڑتی ہوئی گئی۔ تو جب طواف ہوتا ہے تو ابابیل چڑیاں آتی ہے، آ کر کے طواف کرنے لگتی ہے، اور نماز کا جیسے سلام پھیرتا ہے تو ابابیل چڑیاں چلی آتی ہے، پھر انسان جو ہے طواف کرتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں، اس گھر کا سب کوئی طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ تمام کو اپنے گھر کے زیارت کو کرنے والا بنائے اور اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ اس میں تو کوئی غریبی اور کوئی مالداری کی کمال نہیں ہے، یہ اللہ جسے چاہے اور جو خود اپنے دل میں طلب رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طلب رکھنے پر ہی حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اسلام بالکل آسان ہے، اسلام تو نیتوں پہ ہے اور طلب پہ ہے۔ آپ کے اندر جتنا نیت صحیح رہے گا، جتنا دل میں تڑپ رہے گا، فکر رہے گا، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے دنیاوی چیز میں ہمیں نیت کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر لیں تو ہو جاتا ہے نا، دل میں تڑپ رہتا ہے تو کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے حوالے ہر چیز کر دیا، دو جہان حوالے کر دیا، اب تمہاری مرضی، تم جو کرو، ہر چیز دکھلا دیا، بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذریعہ چلائے تھے، پھر اس کے بعد میں چلا یہ امت کو اتنا اونچا کرنا تھا، اتنا قیمتی کرنا تھا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آنا بند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں، اور آنے کے بعد میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام سکھا دیے۔ یہ امت کو سارا نبی والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے اور ان کے حوالے کر کے، جو میرا کام وہ تمہارا کام، کیونکہ ہدایت کا یہ ذریعہ ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے، تو اس امت کو ہدایت کے لیے کیا گیا۔ اب اس امت جیسا کرے گی وہ دوسروں پر ویسے ہی اثر ہوگا، غیر قوم پہ بھی ویسے ہی اثر ہوگا۔ تو عجیب و غریب وہاں کا منظر ہوتا ہے۔ آدمی کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ان میں فقیر، سب نظر آتے ہیں جان الفت کے اسیر، ایک ہی جیسا سب نظر آتے ہیں، سب سفید کپڑا میں لپٹے ہوئے ہیں، بست احمد کی جگہ پہ لپٹے ہوئے ہیں، گلے میں کرتا لپیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ایک جیسے ہو کے آؤ، ڈرتے ہوئے آؤ، یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، یہاں پر جنٹل مینی نہیں چلے گی، سر کھلے ہوئے آؤ۔ وہاں پر آدمی، عورت، مرد، سارے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے میں ہی کر رہے ہیں، کوئی یہ فکر نہیں کہ ہاں ہم دنیا میں، لگتا کہ ہم آخرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر انسان کو ایک دفعہ بیت اللہ کا زیارت کرنے والا بنائے اور حج عمرہ کرنے والا بنائے، آمین۔
عجیب و غریب منظر ہے. آدمی سارا شرک کو مٹا کر کے وہاں پر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو چومتا ہے، اور جو ہے بار بار تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ سارے شرک کو چھوڑ کر کے حاضر ہوں، اے اللہ میں مشرک نہیں، میں شرک کرنے والا نہیں، میں تو تیرے دربار کا محتاج ہوں، میں تیرے دربار میں آیا ہوا ہوں. اس طرح سے تلبیہ پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے 40 فرشتے کو ساتھ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ طواف کرو اور اس کے دعاؤں پہ آمین کہو. جس طرح سے جس لینگویج میں جس بھاشے میں بھی یہ دعا کرتا ہے سب قبول ہوتی ہے، سب چیز قبول ہوتی ہے، ہر کی بگڑی بنتا ہے. آدمی جو ہے عجیب و غریب پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے، بالکل عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، کہاں میں اور کہاں اتنا بڑا دربار. ایک روب ایسا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کا دربار ہے. ایک ڈر ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. آدمی طواف کرتا ہے، جب 7 چکر ہو جاتا ہے پھر آدمی 2 رکعت نفل نماز وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس پڑھتا ہے تو آدمی کو خوشی ملتا ہے. پھر زمزم کا پانی پیتا ہے، پھر وہ سکون ملتا ہے کہ واقعی میں ہم اللہ کے دربار میں ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رہے تھے حج بیت اللہ کو کے میں لپٹ کے چپٹ کر کے. تو عمر فاروق تعالیٰ آ گئے، بولے کیا بات ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ بولے معلوم ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مشکل قصہ نہیں ہے، مگر ہم اس لیے اس میں لپٹ چپٹ کے رو رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بھی پیار کریں گے جب اللہ کے گھر سے ہم پیار کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ کے ہر ایک حکم کو پورا کرنا اصل عبادت ہے. اور وہ حکم کیسے پورا کریں گے؟ وہ پورا کرنے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے اللہ کا حکم کو پورا کر کے دکھلا دیے، اور اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دکھا دیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اور وہ پورے دنیا میں مسلمانوں کو سکھا دیے ہر ایک زندگی کا طریقہ کہ کس طرح سے تم ہر چیز اللہ کا حکم کو پورا کرتے ہو. تو عجیب و غریب منظر ہے. حج بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ پیسے سے اور بادشاہیت سے نہیں ہوتا ہے. بس ہم لوگ کے دل میں تڑپ رہے، فکر رہے کہ اللہ کا گھر ہم بھی دیکھیں، ہم بھی یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرنے والا بنائیں گے. آمین.